نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقاق بنا الہ الہ است حسین لی خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم انہیں مردہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تمہیں شعور نہیں وہ زندہ ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی شہداء کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ شہید ہونے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو آج جس شہید کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی سیرت بہت ہی حسین ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، لیکن جو شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی اس کی مثال تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملے گی، نہ پیچھے ملی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب اللہ من احب حسینا حسین صبت من الاسباط، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، حسین صبت من الاسباط، فرمایا کہ حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ نواسوں میں سے ایک نواسا، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو آپ کی سیرت کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم القرشی الہاشمی، اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ عبداللہ آپ کے بیٹے کا نام، جو چھوٹے بیٹے تھے آپ کے حضرت علی اصغر کا نام ہے۔ پھر آپ کے القابات ہیں سبت رسول، ریحانہ رسول اور سیدہ شباب اہل الجنہ وغیرہ، آپ کے یہ لقب مبارک ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ المنورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا آرونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حرب یعنی جنگ۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ حسین ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہارون کے بڑے بیٹے شبیر کے نام پر عربی میں حسین نام رکھا۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ 2 نام جنتیوں کے نام ہیں۔ حضرات گرامی یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ حسن اور حسین پہلے زمین میں سے کسی کے بھی نام نہیں تھے۔ عرب ممالک میں اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ پوری دنیا پر یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ میں پوشیدہ رکھے تھے۔ جب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، پھر یہ نام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے رکھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیارے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی فضیلت والے، عظمت اور شان و مرتبہ والے ہیں۔ تو حضرات گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح بے شمار شانیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی خود تحنیک فرمائی، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں گٹی دینا۔ تو آپ نے منہ میں کھجور چبا کر اپنا لعاب دہن ملا کر آپ کو گٹی دی۔ پھر اذان بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑھی، اور آپ کی ولادت اور شہادت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی پیشگوئی فرما دی تھی۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں جب فرمایا تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ام رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائیے کہ کیا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ عرض کی وہ بہت ہی ناپسندیدہ۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی رأیتو کأنا قطعۃ من جسدی کا قطعت ووضعت فی حجری، میں نے دیکھا ہے گویا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور میری وہ گود میں رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو خیرا تالد فاطمۃ ان شاء اللہ غلاما فیکون فی حجری کا، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ انشاءاللہ تعالی بیٹا جنم دے گی اور وہ بیٹا آپ کی گود میں ہوگا۔ پس جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گود میں آئے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ابھی آئے تھے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ان امتی ستقتلبنی ھذا، بے شک میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، یعنی شہید کر دیں گے اس بیٹے کے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ساتھ مجھے سرخ رنگ کی مٹی بھی لائے تھے، وہ دے کر گئے ہیں۔ محدث ابو نعیم اور محدث امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا ریح کرب و بلاء، کرب و بلا کی بو ہے۔ نیز فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة وما دمن فعلی ان نبنی قد قتلا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس روز یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو جان لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور دیگر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور مقام شہادت کے بارے میں روایات اور پیش گوئیاں کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت میں سے کسی نے بھی اس حادثہ فاجعہ کے ٹل جانے کے دعا نہیں ثابت ہے، جس سے واضح ہوتا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اہل بیت رسول چاہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس امتحان عظیم سے بچ جائیں، بلکہ کسی نے بھی آپ کی اہل بیت میں سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی آپ کے بارے میں یہ دعا نہیں کی کہ آپ اس شہادت سے بچ جائے، اس سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی اہل بیت سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہ ہونا کہ آپ شہادت سے بچ جائیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان عظیم میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل سنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دوسرا وقرۃ اعین اہل سنہ کے الفاظ بیان فرما کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہی لوگ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے جب وہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسوں سے محبت فرمائیں گے اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ جتنے بھی باطل لوگ باطل فرقے ہیں وہ چاہے جتنا بھی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کریں، لیکن یہ اہل سنت و جماعت ہی حقیقی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقرۃ اعین اہل سنہ کے الفاظ بیان فرما دیے۔ پتہ چلا کہ حقیقی جو اہل بیت اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمانے والے ہیں وہ یہی ایک فقط عقیدہ اور ایک مسلک ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ باقی تمام جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے نواسوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ فقط باطل ہیں اور اوپر سے کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ اہل سنت و جماعت لوگ ہوں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے دل سے اور حقیقی محبت فرمائیں گے۔ تو حضرات گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی احب ہذین و اباہما و امہما کانا معی فی درجاتی یوم القیامتی، جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے اور ان کے باپ اور ان کی ماں سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے درجہ میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر بٹھا کر لائے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی،
کہ جس نے ان دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، آپ سے عشق کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نواسے رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی محبت اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ انبیاء کی جماعت کے بعد ایک ایسا راستہ ہے انسانیت کے لیے جو کامل ہدایت کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی جو سیرت ہے امت مسلمہ تک پہنچائی، اور آپ پھر امت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنے، جس کے بعد انسانیت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کو رول ماڈل بنایا جائے، یہ فقط اہل بیت اور صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کی سیرت کو اپنا کر ہم اپنی کامل ہدایت کو پہنچ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے صدقے سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کی تمام اہل بیت کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔